اللہ العظیم ایک بار درود شریف پڑھ کے سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، قابل قدر دوستو، حضور سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا بارگاہ وصیت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کی سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کی سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ عزیزان گرامی، قابل قدر بزرگ اور دوستو، آج کے اس جلوس کا جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو روڈ پر اتر کے بتا سکیں کہ اسلام کی 6ویں صدی ہجری اور انگریزی 12ویں صدی ہجری، جس میں حضور سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے، صرف میں کرامتوں کا ذکر نہ کرتے بلکہ ان کی خدمات کے تعلق سے جو ضروری باتیں آپ تک پہنچاؤں گا کہ جس وقت خود میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی 5ویں صدی ہجری کے تعلق سے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے، میری امت پر ایک آفت اور پریشانی کی چکی چلے گی، اگر اس سے بچ کر نکل گئی تو پھر وہ کچھ دنوں تک اور جو ہے قائم رہے گی۔ اگر ہم اس وقت کی تاریخ کا جائزہ لیں، اسلام کی 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری کی جو ہے اور انگریزی 12ویں صدی ہجری کی ہم بات کرتے ہیں، تو آپ پوری عالم اسلام کی تاریخ آپ پڑھیے کہ جس وقت اگرچہ مسلم بادشاہتیں تھیں مگر اسلام دور دور تک عملی طور پر نظر نہیں آتا تھا۔ بادشاہ عیاشی اور آپسی اختلاف و انتشار کے شکار تھے، اور علماء جو ہے مسلکی اختلافات اور عوام الناس کا عالم یہ تھا کہ لوگ بٹے ہوئے تو دین دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے عالم میں جو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ انگریز مورخ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ یہ صدی وہ صدی تھی جو اسلام کے لیے بہت ہی خطرناک صدی تھی، یعنی لوگ مسلمان تو کہلاتے تھے مگر اسلام دور دور تک ان کی زندگیوں میں نہیں تھا، یہ عالم تھا۔ بہرحال حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے ہی بغداد کا مسند ارشاد سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد آپ نے پوری دنیا میں اپنے شاگردوں کو، اپنے خلفاء کو جو ہے آپ نے پوری دنیا میں پہنچایا، وہ پہنچے، اور اس مردہ ہوتے اسلام کو آپ کی کوششوں سے وہ اسلام زندہ ہوا، اور جس کی بنیاد پر آپ کو محی الدین کہلایا جانے لگا۔ اور یہ پوری تاریخ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یوں تو ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے اور آتے رہیں گے، لیکن محی الدین کا لقب جو ہے پوری اسلامی تاریخ میں صرف حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو ملا ہے، اور کسی کو یہ خطاب، حالانکہ بڑی بڑی محنت ہوئی ہے، کاوشیں ہوئی ہے، مگر اسلام کو زندہ کرنا محی الدین جو خطاب ہے تو صرف حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاصہ ہے۔ اور ایک حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو ولی ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہیں۔ مثلا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو آتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طلباگری وہاں نظر آتی ہے، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا، حضرت خواجہ غریب نواز کا بھی جو ہے یہاں کے اس وقت کے راجہ جو تھے ان کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہے، جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقش قدم۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب آپ کی اولاد میں سے تھے، یعنی جس کی بنیاد پر آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے جو ہے سب آپ کی اولاد میں ہیں، اور ادھر آپ تاریخ پڑھیے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جتنے بھی ولی آئے اور کہیں بھی انہوں نے خدمت کی ہے،
وہ سب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ تھے۔ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں تو اس میں سب سے بڑا حصہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، مگر حضرت خواجہ غریب نواز بھی کون ہے؟ تاریخ میں آتا کتابوں میں کہ یا تو آپ کا رشتہ خالہ دار بھائی کا ہے یا پھر ماموں بھانجے کا رشتہ ہے، لیکن یہ جو چیز حضرت خواجہ غریب نواز کو ملی ہے بارگاہ رسالت صلی میں ملی ہے، اللہ دینے والا، مگر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے ملی ہے۔ تاریخ کا وہ واقعہ سب جانتے ہیں علماء کرام کہ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کی سرزمین سے جب آپ یہ فرما رہے تھے قدم حاضر علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، اور تو اس وقت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عبادت و ریاضت کے مرحلوں سے گزر رہے تھے، تو آپ بہت دور سے خراسان کے جنگلوں میں تھے، مگر میں آپ کی آواز کو سنا اور فوراً آپ کھڑے ہو گئے اور کہا اے عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری سر اور آنکھوں پر ہے۔ حضور سید مفتی فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک موقع پر آپ اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں، اور جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا آپ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا قدم میری آنکھوں کے پردوں پر ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے مرشد حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا قدم کہا میری آنکھوں پر سر پر ہے۔ اب میں جو ہے اس کے آگے اتنی بس یہ کہ میں آنکھیں اور پلکیں جب آپ کو بچھا، آپ کا قدم میری آنکھوں کے پلکوں پر ہے۔ بارہ میں کر رہا تھا حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ تک یہ عرض کیا کہ ہاں آپ کا قدم میری گردن پوری نہیں بلکہ آنکھوں اور سر پر ہے۔ تو آپ نے وہیں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہیں سے بغداد سے آپ کو فرمایا کہ میرے سوال کا جواب میری آواز میں سب سے پہلے اگر کسی نے نپا کہی ہے تو وہ کون ہے؟ اور وہ چشتی اجمیری ہے۔ تو لہٰذا ہم نے آپ کو ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ میں نے دوستوں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا تعلق عالمی سطح پر تھی کہ آج اگر اسلام زندہ ہے اور جو ولی جہاں بھی گئے پوری دنیا میں وہ آپ کے بعد حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کے فیض یافتہ ہے۔ کوئی بھی سلسلہ ہو مگر ساروں سلسلوں کے جو دانی تھے وہ سب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے فیض یا حاصل کرتے تھے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ کسی نے کہا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، یعنی جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، ایسی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سارے ولیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جس طرح جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اکیلی ذات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے معجزات کو بطرز اتم ایک ذات میں جو ہے بدیت فرما دیا۔ جی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری آنچے خوبہ ہمادارن تو تنہا داری۔ تو جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جامع المعجزات ہیں، ایسی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کے ولیوں کے پاس جو کرامتیں تھیں وہ ساری کرامتیں بدرج اتم جو ہے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جو بات میں کہنے جا رہا تھا کہ دوسری بات یہ ہے کیا کہ قدم انسان کا نچلا حصہ ہوتا ہے اور کاندھا انسان کا اونچا حصہ ہوتا ہے، لاسٹ میں اس کے بعد سب کی باری آتی ہے۔ یہاں صرف یہی بتانا مقصد نہیں تھا، تو ظاہر یہ کہ قدم یہاں بتانا مقصد یہ بھی تھا کہ جہاں اولیاء کرام دیگر اولیاء کرام کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اگر پوری دنیا میں فیض جاری ہے اور آپ کے بعد جتنے بھی ولی ہیں پوری دنیا میں جو ہے سب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے تبسم سے انہی سے فیض یافتہ ہے۔ آخری بات کہہ کر کہ میں اپنی بات کو جو ہے کہ دنیا جانتی ہے
تاتاری منگول کہ جنہوں نے عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. 3 کروڑ مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا تھا اور پوری مسلم سلطنت سمرقند و بخارا سب پورا ادھیڑ کر رکھ دیا تھا اور ایسا لگا کہ اسلام اب ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے اسلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ کب کی بات ہے؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 50 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. کتنے سال کے بعد؟ 50 سال کے بعد. دنیا نے سمجھا کہ اب ہر جگہ جہاں اسلامی سلطنت ہے وہاں تاتاری حکومت ہے، منگولوں کی حکومت ہے. دنیا نے سمجھا کہ وہ اسلام ہمیشہ کے لیے. مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہلاکو کا بیٹا تبودار خان، توجہ کے ساتھ بات کریں کہ حضور غوث اعظم کے احسانات پوری دنیا پر کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. اگر آج ہم اور آپ ایمان کی چھتر چھاؤں میں ہیں تو یہ بھی حضور سیدنا غوث اعظم کا کرم ہے، ان کا فیض ہے. تو توجہ کرامتیں آپ سنتے رہتے ہیں اولیاء کرام کی زبانی. میں چاہتا ہوں کہ ان کی خدمات کیا ہیں، انہوں نے کس طرح مردہ ہوتے اسلام کو زندہ کیا ہے. آپ کی کوششوں سے جہاں بادشاہ لوگ نیک بنے، جہاں علماء کی آپسی اختلاف آفات کے ختم ہوئے، جہاں عوام جو ہے جو عیاش بن چکے تھے وہ نیکی کے راستے پہ چلے، وہی منگول کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ تھا. اب کیسے اسلام زندہ ہوا؟ آخری بات کیا کرتے ہیں. تبودار خان ہلاکو کا بیٹا اپنی شکاری سفر سے، شکاری کتا ساتھ میں ہے اور اپنے محل کے قریب آیا تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ در خلیفہ تھے. وہ باہر ٹہل رہے تھے اس کے محل کے باہر. تو اس کی رگے شرارت بھڑک اٹھی اور کہنے لگا، او مسلمان فقیر، یہ بتا تیری داڑھی بہتر ہے یا میرے کتے کی پونچھ بہتر ہے؟ کیسا آدمی کو غصہ دلانے والا. آج دنیا ہمیں غصہ دلا کر کے اپنا مطلب حاصل کر رہی ہے. ہمیں بہت ہی حالات اس وقت جو ہیں وہ بہت ہی صبر کن حالات ہیں اور مسلمانوں کو بجائے جوش کے اب ہوش سے کام لینا چاہیے. بہرحال یہ واقعہ نصیحت ہے عام مسلمانوں کے لیے بھی. اے مسلمان فقیر، یہ بتا تیری داڑھی بہتر ہے یا میرے کتے کی پونچھ بہتر ہے؟ کتنا مطلب نیگیٹو گفتگو تھی، مگر آپ نے اس کا کیا پوزیٹو جواب دیا. تبھی تو ساتھ بات کریں. آپ نے اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھا اور داڑھی پر ہاتھ رکھنے کے بعد کہا، اگر میں اس داڑھی سے اپنے رب کو راضی کر لوں تو میری داڑھی بہتر ہے، نہیں تو تیرے کتے کی پونچھ بہتر ہے جو ہلا ہلا کر اپنے مالک کو راضی کر لوں. تبودار خان کے دل پر یہ جواب جو ہے بجلی بن کا گرا اور اتنا متاثر کہ حضور میرے یہاں قیام فرمائے. بس اللہ والوں کی تو ایک ہی کام ہے، تبلیغ سب سے اہم چیز ہے. یاد رکھنا، اسلام پھیلا ہے تو تبلیغ سے، اسلام بچا ہے تو تبلیغ سے. اور اگر کوئی تبلیغ اسلام چھوڑ دے تو نہ اسے اللہ والا کہلانے کا حق ہے، نہ ہی مسلمان کہلانے کا حق ہے، نہ ہی سنی کہلانے کا حق ہے. سنیت نام ہے تبلیغ کرنے کا، سنیت نام ہے اسلام کی حفاظت کا، سنیت نام ہے اللہ اس کے رسول کے نام پر جو ہے جان دینے کا. صرف جو ہے چند رسومات عبادات پر عمل کرنے سے کوئی سنی نہیں ہو جاتا ہے. حضور سید حضور غوث اعظم کے خلیفہ تبلیغ کی وہ مسلمان ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. اور اس طرح سے حضور غوث اعظم کے جو اور خلیفہ تھے انہوں نے دیگر تاتاری جو سردار تھے، برقے خان وغیرہ جو ہے، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. اور اس طرح سے وہ قوم، وہ تاتاری کے جنہوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، وہ ساری قوم تقریباً اسلام کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے. اور تو یہ جو فیض ہے وہ تاتاری حکومت ہے جو تاتاری حکومتوں کے نام سے پہچانی جاتی، مگر وہی تاتاری اسلامی حکومتیں بن گئی اور وہی تاتاری قوم جو اسلام کی محافظ بنی. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاس بار مل گئے کعبے کو طرف خانے سے. آج ہم یہ جلوس کا مقصد یہ ہے کہ ہم راہ چلتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے اور مردہ ہوتے اسلام کو انہوں نے زندہ کر کے دنیا کو اپنی شانتی کا درس دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو چلائے، میں انتخاب نصیب فرمائے.